LA30 اور LA36 یہ دو نشستیں ہیں جس پر آزاد کشمیر الیکشن غیر حتمی نتیجے کے مطابق دونوں نشستوں پر MKM کے امیدوار سلیم بٹ اور طاہر کھوکھر جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں، جس کے بعد MKM کے مرکز 9-0 پر اس وقت جشن کا سماں ہے اور دیکھ سکتے ہیں خوشی پائی جاتی ہے جو کارکنان ہیں MKM کے اور کامیابی پر وہ جشن منا رہے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ABnews.tv اور ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام 11 تار۔ الپٹن اسٹیشن کے سامنے ARY سپر سٹور سے میں ہوں ثاقب راجہ۔ ورائٹی کافی ہے، ورائٹی بہت ہے یہاں، مسالے نور۔ کیسی رہی آج آپ کی شاپنگ؟ کیسی آج بہت اچھی رہی اور کافی چیزوں کا فرق تھا، ہم کافی وی آر کوائٹ ہیپی۔ خواتین کا تجربہ جو ہے وہ شاپنگ میں کچھ زیادہ ہوتا ہے، آپ کا کیا رہا؟ ہمارا تو بہت اچھا رہا، وی آر کوائٹ ریلیکس ٹو بائی ایوری تھنگ، جیسا سنا تھا ویسا پایا۔ رمضان کی شاپنگ بھی نیکسٹ ضرور کریں گے آگے یہاں سے۔ ممی پاپا شاپنگ کرتے ہیں، میں اور میری سسٹر یہاں جھولوں پہ بیٹھ کے ہم جھولے جھولتے ہیں۔ اٹ واز شاکنگ ٹو می، ایک دم 7 پاؤنڈ انہوں نے کہا کہ یہ ہے، اس میں واؤچرز میں ہیں ہمارے لیے۔ مجھے بہت اچھا لگا، یہاں کی پرائسز بہت چیپ ہیں۔ یہ ایک خودکش حملے کے بعد کا منظر ہے۔ ذرا بتائیے تو کہ وطن عزیز کی خاک پر بکھرا ہوا یہ خون کس کا ہے؟ کسی پنجابی کا، سندھی کا، بلوچی کا، پختون کا یا پھر ایک پاکستانی کا؟ ذرا بتائیے تو کہ اس کے نتیجے میں جتنے بچے یتیم ہوئے، جتنی سہاگنیں بیوہ ہوئیں، جتنی مائیں اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں سے لپٹ کر روئیں، ان کے آنسو کون سی زبان بولتے ہیں؟ ذرا بتائیے تو پاک وطن کی مٹی کا حصہ بنے یہ جسمانی اعضاء کس کے ہیں؟ کسی فوجی کے، سویلین کے یا صرف ایک پاکستانی کے؟ یاد رکھیے، آنسو، آہیں اور سسکیاں ایک ہیں، جنازے ہم سب نے اٹھائے ہیں، کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جانے والے پھول سے یہ بچے ہم سب کے تھے۔ شہادت کے بعد صف ماتم کسی ایک گھر میں نہیں، پورے پاکستان میں بچتی ہے۔ اگر جینا اور مرنا ساتھ ہے تو پھر لڑنا بھی ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے ہم ایک ہیں۔ کچھ یادیں کبھی دھندلاتی نہیں، کچھ لمحے کبھی بھولتے نہیں۔ I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. ماضی سے حال تک، کل سے آج تک، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم ہیں آپ کے ساتھ، کرتے ہیں آپ کی بات، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے 11 تار، میں ہوں وسیم بادامی۔ ہم ایک تو یہ کہ بچپن سے اپنے سنتے ہیں ملک جو ہے وہ اپنی تاریخ کے بڑے حساس ترین موڑ سے گزر رہا ہے،
اسی طریقے سے بچپن سے بھی سنتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، امریکہ اور پاکستان کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایک آقا اور غلام کا رشتہ ہے، اتحادی کا رشتہ ہے، دوست ممالک کا رشتہ ہے آپس میں، اور ظاہر ہے اس کا پس منظر بڑا پرانا ہے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب جب تھے پاکستان کے، اس وقت دو بلاکس تھے، رشین اور امریکن، ہی چوز ٹو وزٹ امریکہ، اور پھر ساری تاریخ امریکہ کے ساتھ ہمارا لو ہیٹ ریلیشن شپ رہا۔ 65 کی وار میں امریکہ کا جو رویہ رہا، 71 میں امریکہ نے جو ہمارے ساتھ کیا، پھر اس کے بعد پریسلر کے قوانین، اور ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہمارا چلتا رہا۔ کس طریقے سے جب امریکہ کو ضرورت پڑی افغانستان میں سوویت یونین کو مارنے کے لیے تو امریکہ نے ہمیں فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا اگینسٹ دی کمیونسٹ بلاک، اور کس طریقے سے امریکہ کا کام نکل گیا تو پھر ہمارے سے آنکھیں پھیر کے دور چلا گیا۔ بہرحال یہ تو سارا تاریخی پس منظر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے بات اس پر کرنی ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ کے کیا تعلقات ہیں، کتنی ضرورت پاکستان کو امریکہ یا امریکی امداد کی ہے، اور کتنی ضرورت امریکہ کو پاکستان کی ہے، اور کیا کوئی فرق ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اس جمہوری حکومت میں اگر ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں پچھلے دور آمریت سے۔ اس لیے کہ مجھے وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان نظر آتا ہے، امریکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سخت بیانات دے رہا ہے۔ اس کی توجیہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ پیش کی کہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم پچھلی حکومتوں کی طرح امریکہ کو یس باس نہیں کرتے، پچھلی حکومتیں یس باس کہتی تھی اس لیے امریکہ ان سے خوش رہتا تھا اور امریکہ ان کے خلاف بیانات بھی نہیں دیتا۔ اب چونکہ ہم امریکہ کی ہر بات نہیں مانتے اس لیے امریکہ ناراض ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بڑی شاندار بات ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم نے بات کرنی ہے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویوز بھی ہم نے لینے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ دو سینئر سیاستدان موجود ہیں، اور ذرا ہم نے عالمی پس منظر کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے۔ اس کے لیے میرے ساتھ سابق سربراہ ISI جناب حمید گل صاحب ٹیلی فون پر موجود ہوں گے، اور سیاسی حوالوں سے بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر جناب مشاہد اللہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مہرین انور راجہ صاحبہ موجود ہوں گی۔ لیکن میں آغاز کروں گا جناب حمید گل صاحب سے تاکہ ہم کچھ معاملات کو مختصراً سمجھ سکیں، پھر بات کو ذرا آسان الفاظ میں آگے بڑھائیں گے۔ حمید گل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حمید گل صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے، ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ جب افغانستان سے امریکہ چلا جائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن حالیہ جو افغانستان سے پاکستان پر حملے شروع ہوئے ہیں تو میرے سامنے DG ISPR کا بیان ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے کنڑ اور نورستان صوبے پاکستانی طالبان کا گڑھ بن گئے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب نیٹو اور امریکی افواج ان علاقوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ اس طریقے سے چھوڑ کے نہ جائیں، بٹ دے ڈڈ ناٹ پیڈ اٹینشن، جس کی وجہ سے اب یہ علاقے ہمارے لیے مصیبت بن گئے۔ تو اگر واقعی یہی معاملہ ہے تو جب 2014 میں امریکہ پورا افغانستان چھوڑ کے چلا جائے گا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ذرا سمجھائیے گا حمید گل صاحب۔ یہ مشکلات ہمارے لیے ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو ہینڈل کر لیں، ہماری اتنی مشکلات بیرونی نہیں ہوں گی جتنی ہماری اندرونی مشکلات ہیں۔ اچھا، اب امریکہ نے تو جانا ہے، یہ سپر پاور کا ایک رویہ ازل سے ایسا رہا ہے کہ جب وہ کسی کو اپنی جارحیت کو ختم کرتے ہیں، آکوپیشن کو ختم کرتے ہیں، تو پھر ایک گند چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے لیے یہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے گیا برطانیہ، تھک ہار کے سیکنڈ ورلڈ وار میں، پھر بالآخر ان کو آزادی دینی پڑی اور ہماری ڈیمانڈ کو قبول کرنا پڑا، لیکن ایک ایسا تنازعہ چھوڑ کے گئے جس میں ہم ان کے مرہون منت رہیں، انہی کی طرف دیکھتے رہیں، ہماری ان کی ڈیپینڈنسی کریٹ کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈنسی، اور پھر ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک پرانا طریقہ ہے اور یہ معروف طریقہ بھی ہے، صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں۔ یہ شکست تو امریکہ کے نصیب میں لکھی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی جو کشمکش ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اگرچہ ہمارا آئین اسلامی ہے، لیکن ہمارا سسٹم جو ہے وہ سیکولر ہے، اور وہاں کا سسٹم جو ہوگا وہ اسلامی ہوگا۔ یقیناً وہاں پہ جو کشمکش ہوئی ہے وہ یہ نہ سمجھیے کہ القاعدہ کے لیے ہوئی ہے، یعنی وہاں ایک نظام آ رہا تھا اور اس کو انہوں نے لڑنا تھا، اس نظام کے خلاف۔ اب ایک نئے نظام کو ابھرنا ہے، کیونکہ استعمار کا پورا نظام جو دڑام سے گر رہا ہے، ان کے اندر جو ان کی معیشت کا یہ عالم ہے کہ امریکہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، یعنی ان کا $14.3 ٹریلین کی جو انہوں نے سیلنگ مقرر کی تھی کانگریس نے، اس کو اب اوباما صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو $16 ٹریلین پہ لے جائیں، ورنہ جو وہ موڈیز نے اور پورز نے جو ریٹنگ کی دی ہے AAA کی، وہ اس کو گرا دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی ان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ اب پاکستان کی ان کو ضرورت بھی ہے، پاکستان کو انہیں بہتر استعمال بھی کیا، لیکن پاکستان کو کیسے ڈیوائیڈ کریں، بڑا انٹرسٹنگ جو ہے بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، انہوں نے آرمی کی امداد 800 ملین بند کر دی، صحیح، لیکن ہماری سول حکومت نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم آرمی کو نہیں دو گے تو پھر ہم ٹوٹل امداد تم سے نہیں لیتے۔
ٹوٹل 1.2 بلین ڈالر انہیں دینا ہے. اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا چل سکتا ہے. یعنی انہوں نے ہمیں 2 اکائیوں میں بانٹا کہ فوج کو الگ سے ڈیل کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ منظور نظر ہے. البتہ فوج جو ہے وہ بہت بری ہے, ISI بہت بری ہے. اب اس کے اوپر دباؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا ISI کے اوپر. غلام نبی فائی کا کیس جو ہے یہ اتنا بیہودہ کیس انہوں نے کھڑا کیا ہے. وہ 31 سال سے آدمی جو ہے وہاں کشمیر کی ایک جائز جو جد و جہد ہے اس میں ملوث ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ISI کا ایجنٹ ہے جی, ایک فضول سی کلوز لے کے اور ایک گمنام ایفیڈیوٹ جس کا نام بھی نہیں بتایا انہوں نے, اس کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیلی ہماری سول گورنمنٹ کو یوں ریاکشن دینا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے, کہ جناب آپ ہمیں بانٹیں مت, سول اور فوجی اس میں تفریق نہ کریں, اور اگر آپ فوجی امداد نہیں دے رہے تو پھر ہمیں بقیہ امداد بھی نہیں چاہیے. یہ کہنا چاہیے تھا ان کو. ہاں, یہ جو ایک یونائٹڈ فرنٹ ہمیں پٹ اپ کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں آپ کو کچھ لمحوں کی اور زحمت دے رہا ہوں. میرین انور راجہ صاحبہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. میرین صاحبہ یہ ذرا مجھے بتائیے گا, حمید گل صاحب بات کر رہے تھے, وہ یہ کہتے ہیں اتنے حساس موقع پر ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم دنیا کو ایک تاثر دیتے کہ ہم متحد ہیں, چاہے وہ سویلین حکومت ہو یا فوجی حکومت ہو. تو جب امریکہ نے فوجی امداد روکی تو یہ کہنا چاہیے تھا سول حکومت کو کہ اگر آپ فوجی امداد روک رہے ہیں تو پھر ہمیں بقیہ امداد بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ سٹینڈ نہیں لیا گیا آپ کی حکومت کی جانب سے. میرین انور راجہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, یہ جو بات آپ نے پٹ کی ہے, اس کو جس طرح اس کو پیش کیا ہے, تو آپ نے تو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے, اور آپ کے جو تجزیہ کار ہے, میں خیر پوری بات تو نہیں سن سکی, یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فوج اور حکومت کوئی الگ الگ لائنز پہ کام کر رہی ہے, یا سویلین حکومت اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے اور فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. خدا را یہ جب آپ پروگرامز کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے. حمید گل صاحب کا یہ خیال ہے کہ آپ نے فوجی امداد کی بندش پر احتجاج نہ کر کے یہ تاثر دیا ہے کہ فوجی حکومت الگ ہے اور آپ الگ ہیں. اگر ایسا سوچ ہے تو ان کی سوچ ہو سکتی ہے, جمہوریت ہے, ہم آمریت کے پیروکار تو ہے نہیں, اسی لیے تو وہ بول سکتے ہیں. آج آمریت ہے نہیں نا, جس کا دل جو چاہے بولے, جو اٹھ کے آئے وہ چاہے بولے, جو جس کا وقت تھا تب جو معاملات ہوئے تھے, میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی, میں سب کی عزت بہت زیادہ کرتی ہوں. آپ بدامی صاحب مجھے انٹرپٹ نہ کریں, آپ کی مہربانی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آج فوج جو جس طرح بارڈرز پہ لڑ رہی ہے, جنگ کر رہی ہے, اور پھر اس طرح کے آپ کے یہ ٹویسٹڈ کوسچنز وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے جوان, وہ ہمارے فوجی, تو وہ کیا فیل کرتے ہیں کہ جو سویلین حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ امداد, ایک فوجی امداد بند ہو گئی ہے یا پوز ہوا ہے, اس میں ملک کے زندگی میں ایسے معاملات آیا کرتے ہیں, بات چیت سے معاملات حل کیے جاتے ہیں. آج پاکستان کی حکومت, اگر آپ یونائٹڈ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ کہانی, یہ پروگرام ایسے پٹ کیا جو مجھے افسوس بھی ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو موجودہ کولیشن کی حکومت ہے, بالکل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک پیرائے میں ہے, اور فوج کے خلاف جب میں کہتی ہوں میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی یا ایجنسیز, اس لیے کہتی ہوں کہ خدارا جب یہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہوں تو پھر اپریسیشن بھی ہونی چاہیے. میں ان جنرلز کے بالکل خلاف ہوں جو سوچ رہے ہوتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کا. یہ جو آپ کے پروگرامز کی یہ لائننگ ہے نا, میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی خدمت والی لائننگ نہیں ہے, یہ وہ بات ہے. ایسا تو لگ رہا کہ میں امریکی ایجنڈے پر ہوں اس وقت, آپ کو ایسا نہیں لگ رہا میں نے امریکہ سے ڈالر لے کر پروگرام کیا, ایسا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے امریکہ سے پیسے لے کے پروگرام کیا ہے یا آپ نے چینل والوں سے پیسے لے کے پروگرام کیے. پیسے لے کے تو آپ پروگرام کر ہی رہے نا, مگر میں آپ کو بتاؤں میں عوام کا نمائندہ ہوں. ایک منٹ, اب آپ پلیز پرسنل نہ ہو جانا, آپ نے خود ہی سوال کیا کیا پیسے لے کے کر رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں میں عوام کا نمائندہ ہوں, میں ایک معمولی سی کارکن ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں آج پاکستان کی جو حکومت ہے وہ سویلین ایڈ کی بات ہو یا ملٹری ایڈ کی بات ہو, ہم بڑے غیور لوگ ہیں. اور دیکھیے فورن جب فورن منسٹری کی یا فورن کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ایسے پوزز آ جاتے ہیں, بات چیت سے وہ حل ہو جاتے ہیں. ہم خوددار لوگ ہیں اور ہم پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی پہ کوئی اب اجازت دیں میں اس کو آگے بڑھاؤں. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مشاہد اللہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں, آپ کی طرف میں آتا ہوں, لیکن حمید گل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟
جی آ رہی ہے. اچھا امیر گل صاحب, میرین انور راجہ صاحب کو بڑا افسوس ہے جو میں نے سوال کیا ہے, بڑا ٹوسٹڈ کوسچن کیا ہے میں نے اپنے سوال سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ فوج اور سویلین حکومت الگ الگ ہیں, اور یہ جو لائن ہے اس پر ان کو بڑا افسوس ہے. آپ نے کوشش کی ہے, یہ بالکل حکومت نے آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے, مگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, یہ دیکھیں یہ سوالات ایسے ہونے چاہیے کہ تمام چیزیں سامنے آئیں. حمید گل صاحب ماشاءاللہ وہ مجھ سے شاید بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے, بہت زیادہ بہتر وہ شاید بات کر سکتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جو ملکوں کی جو ٹرنیور ہوتے ہیں ان میں یہ پوزز آ جاتے ہیں, سوال تو یہ پوزز ایسے ہی حال ہوتے ہیں جب امیر گل صاحب ان کا یہ خیال ہے آج ہم کہ قوموں کی تاریخ میں ایسے موڑ آتے رہتے ہیں اور پاکستان کی ملٹری اور سیوی لیڈرشپ بالکل ایک پیج پر ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا جب اسامہ کے واقعے کے بعد وزیر اعظم پہلی مرتبہ فلور آف دا ہاؤس پر آئے تھے تو انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں تقریباً 5 سے 6 مرتبہ یہ جملہ دہرایا تھا کہ پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ دے آر آل آن دا سیم پیج. یو تھنک سو حمید گل صاحب؟ دیکھیں جی, اندرون خانہ جو بات ہے نا, جو جسے رموز خسروان کہتے ہیں کہ بادشاہوں حکمرانوں کے جو رموز ہوتے ہیں, وہ تو اس سے میں واقف نہیں ہوں. میں تو جو چیز نظر آ رہی ہے سامنے اس کی بات کر رہا ہوں. امریکہ نے پہلے دباؤ ڈالا کہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے ISI کو دے دیا جائے. پھر جب کیری لوگر بل آیا تو اس کے اوپر فوج نے ایک بھڑک کے کہا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ کہا. اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات کے اوپر جو اب یہ میں بات ایک واضح جو سامنے نظر آ رہی ہے, مجھے نہیں پتا اندر سے یقیناً ہو سکتا ہے اور اللہ کرے کہ ایک ہی پیج پہ ہوں, ایسا ہی ہوگا. میں چیلنج نہیں کرتا میرین انور راجہ صاحبہ کو, وہ بڑی محترم ہے میرے لیے تو خاص طور پہ, وہ جانتی ہے اس بات کو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے نا, ہمیں دنیا کو تاثر دینا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں. تم جاؤ جہنم میں اگر تمہاری ایج تم سمجھتے ہو کہ $1.2 بلین سالانہ کے لیے تم ہمیں خرید سکو گے اور ہمیں تقسیم کرو گے, ہم نہیں مانیں گے اس بات کو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ بڑا موقع ہے, جس وقت یہ ہم نے جو خاص طور پہ جو بیڑا غرق کیا, وہ جب ریمنڈ ڈیوس ہمارے قبضے میں آ گیا تھا, ساری چیز ہمارے ہاتھ میں تھی اس وقت کہ وہ کیا کر رہا تھا, وہ ہماری نیوکلیئر ایسٹ کی میپنگ کر رہا تھا. صحیح. لیکن جب اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا اب تو یہ چھوٹ گیا, اب ہم بدلے لیں گے. چنانچہ انہوں نے ISI کو خوب رگڑا لگانا شروع کر دیا. جب انہوں نے اس کا متبادل یہ کیا کہ انہوں نے بھی اسامہ کا واقعہ ہوا, وہ ریڈ جو ہوا, اس کے بعد انہوں نے ان کے ایجنٹس کو گرفتار کر لیا. اس میں سے ایک شکیل دورانی صاحب بھی ہیں جن کا نام بہت تذکرہ آتا ہے. وہ اپنے ایجنٹس کو کبھی نہیں چھوڑتے. انہوں نے اب یہ کیا کہ غلام نبی فائق کو پکڑ لیا. بھائی 31 سال سے وہ شخص خدا کے بندو وہاں پہ کام کر رہا تھا, اور وہ کشمیری ہے, ہندوستان کا پاسپورٹ ہے اس کے پاس, اور آپ نے اس کو ریزیڈنٹ ویزا دیا ہوا ہے, تو آپ پھر اس کو کیوں اس اور ایک عجیب و غریب اس کے اوپر کر لیا. اس کا مطلب ہے ہم پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, ISI پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ اور بھی ان کے ایجنٹس ہم نے پکڑے ہوئے ہیں. اب صرف ان کے جو ٹرینرز واپس کیے ہیں اس کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا. بھلا آپ دیکھو کہ یہ کتنا ہماری مرضی ہے نا, ہمیں ایک نئی ٹریننگ چاہیے تو تم کون ہوتے ہو سوچنے کے لیے کہ آپ نہیں ضرورت ٹرینر رکھیں گے, نہیں تو ہم آپ کی امداد بند. اور رینا ربانی کھڑ صاحبہ نے کہا کہ ہم نے 500 امریکی ٹرینرز واپس لیے, اس لیے امریکہ نے $500 ملین امداد بند کر دی. حمید گل صاحب کا بہت بہت شکریہ. مشاہد اللہ صاحب میں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں لیکن مجھے آپ کو انٹرپٹ نہ کرنا پڑے, اس لیے میں یہیں پر آپ کی اجازت سے بریک لے لیتا ہوں تاکہ بریک کے بعد باقاعدہ آپ اور میرین صاحبہ ہماری ہوں گے مہمان, اور ہم ان سے ڈسکشن کریں گے اور اسی حوالے سے بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات, کچھ عالمی معاملات. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سینیٹر مشاہد اللہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں مشاہد اللہ صاحب, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA ہیں جناب میرین انور راجہ صاحبہ. مشاہد اللہ صاحب, ابھی جب ہم پروگرام شروع کر رہے تھے تب ٹیلی ویژن پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ پاکستان کی امداد کو روکنے کے بل کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی نے. اور میں نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں یہ بیان دیا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ توجیہ پیش کی امریکہ کے سخت رویے کی کہ ماضی کی حکومتوں نے کبھی امریکہ کو یس باس, ہمیشہ یس باس کہتے رہے. ہم نے چونکہ سٹینڈ لیا ہے امریکہ کے خلاف, اسی لیے امریکہ اتنا ناراض رہتا ہے ہم سے, اور جس کی یہ تازہ ترین مثال ہم نے ابھی دیکھ لی کچھ لمحوں پہلے کی, میں نے آپ کو بریکنگ نیوز پڑھ کے سنا دی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس حکومت نے سابقہ حکومتوں کے برعکس امریکہ کو یس باس کہنے سے انکار کر دیا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی وزیر اعظم صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے بادامی صاحب, اگر وہ درست ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن یہ سٹینڈ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ حکومت جو ہے یہ این آر او کے ذریعے سے معرض وجود میں آئی ہے, اور این آر او کرانے میں مرکزی کردار امریکہ کا تھا, اور اسی لیے شاید آج اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ یہ امریکی امداد کی ہر چوتھے دن دھمکی دی جاتی ہے. اب امریکی امداد کی جو اصل حقیقت ہے وہ بھی عوام کے سامنے آنی چاہیے بار بار. مثلا ابھی یہ آپکولیشن سپورٹ جو فنڈ ہے, یہ وہ فنڈ ہے, اس کو لوگ ہو سکتا ہے امداد سمجھتے ہوں, لیکن یہ کوئی امداد نہیں ہے. یہ وہ پیسے ہیں جو ہم آلریڈی ہماری فوج خرچ کر چکی ہے, اور یہ پیسے انہوں نے ری ایمبرس کرنے ہیں. وہ بھی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے جو امریکی مقاصد کے تحت ہماری فوج کے زیر استعمال رہ چکے ہیں اور ختم بھی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کی ایک ماضی کی ہسٹری ہے امریکی امداد کی بہت بڑی, اور امریکہ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی امداد دیتے ہیں یہ بار بار بتانا چاہیے کہ یہ 80% سے زیادہ امداد واپس چلی جاتی ہے امریکہ, اور 15-20% امداد جو یہاں پہ دی جاتی ہے وہ بھی شاید پوری خرچ نہیں ہوتی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکی امداد کا کبھی بھی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں. مشاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت چونکہ این آر او کی تخلیق ہے اس لیے کبھی سٹینڈ نہیں لے سکتی امریکہ کے خلاف. سٹینڈ تو لیا ہے نا, 500 امریکی ٹرینرز کو واپس بھیجا, جس کی وجہ سے ہی تو امریکہ نے امداد بند کی. تو ایسا کچھ تو کیا ہے نا کہ امریکہ ناراض ہوا ہے اور امداد بند کر رہا ہے, کچھ تو کیا ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے بادامی صاحب کہ جو اگر کوئی سٹینڈ لیا ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ہم حکومت کی سپورٹ کریں گے اس ایشو پہ. اب تک کیا ہے سٹینڈ لیا یا نہیں لیا, سٹینڈ لیا یا نہیں لیا. میری بات سنیں, میری بات تو سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سٹینڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ غیر معمولی بات ہے. انہیں فی الفور پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے بابانگے دو ہول اوپنلی. یہ کونوں خدروں میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ سے اپنے تعلقات جو ہے اس پہ ہم نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. کہا تو تھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہ ری وزٹ کریں گے تعلقات, کہہ تو چکے. ہاں کب کہا ہے انہوں نے؟ یہ مشترکہ اجلاس میں یہ بات نہیں تھی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہ وہ ٹھیک ہے لیکن کیا تو نہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میری بات ذرا غور سے سن لیں, کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے, اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اس وقت اس ملک کو ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پہ بہت مائنیوٹلی اور بہت گہرائی میں جا کے اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک نیا لایا عمل, ایک نئی خارجہ پالیسی, ایک ایسی خارجہ پالیسی کہ جو جمہوری حکومتوں کی پالیسی ہوتی ہے, ایک ایسی خارجہ پالیسی جس میں ہماری حمیت اور غیرت کا سودا اگر ماضی کے یہ موجودہ حکومت سمجھتی ہے لوگ کر کے گئے تھے, تو پھر کم از کم آج اس جال سے تو ہمیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرین صاحب, آپ نئی وزیر خارجہ آ گئی ہیں تو ہم یہ امید رکھیں کہ اب نیا لایا عمل, نئی خارجہ پالیسی اور ذرا ایک تگڑا قسم کا موقف رکھیں گے امریکہ کے سامنے. وی ہیو اے نیو فورن منسٹر ناؤ, سب سے کم عمر وزیر خارجہ بھٹو صاحب, پہلی خاتون وزیر خارجہ. جی میرین صاحبہ. دیکھیے وہ کم عمر وزیر خارجہ ہیں مگر ماشاءاللہ بہت عقل مند ہیں, اور کسی طرح بھی ان کو کم نہ سمجھا جائے. دیکھیے میں یہ بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ایک رسپانسبل نیوکلیر سٹیٹ ہیں, اور بات چیت کے ذریعے تمام معاملات حل کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بریک, میں بڑا معذرت خواہ ہوں آپ سے میرین صاحبہ, یہ ایک بریکنگ نیوز کا مجھے کہنا ہے, بڑا معذرت خواہ ہوں, ایک 2 لمحوں کی کوئی بریکنگ نیوز ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں, بریکنگ نیوز, تاکہ پھر ہم واپس آئے, آپ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں بڑا معذرت خواہ ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں واپس.